یقیناً آپ کا ذہن یہ کہے گا نہیں کیسے جاتے، اس لیے کہ نقصان بہت ہوتا، دکان چلتی ہی نہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں تو دکان والا جو اپنے وقت پہ ہوتا ہی نہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے دکان وغیرہ کے معاملات میں کہ جب وہ کھل جائیں تو پھر مخصوص وقت پر بند ہوتی ہے۔ خیر دکانداروں کا معاملہ بھی کچھ اللہ رحم کرے، یعنی وہ معاملات بھی وہاں کے بھی ٹھیک نہیں ہیں، افراط و تفریط تو ہر جگہ ہی موجود ہے۔ تو اب ہوتا ہی ہے وہاں بھی کہ پوری رمضان شریف کی سعادتوں سے، رمضان کی رات کی سعادتوں سے تاجروں کی اکثریت جو ہے وہ اس لیے محروم رہ جاتی ہے کہ 2 روزہ یا 1 روزہ تراویح پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں رمضان شریف کے فرائض اتر گئے، اور پھر ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو عشاء کی نماز پڑھ لے، ورنہ میجورٹی جو ہے بزنس میں لگ جاتی ہے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ہیں، دونوں کا پوری طرح ادا ہونا ضروری ہے۔ اور باقی معاملات کہنے کو تو بہت ہے، لیکن وہی ہے کہ ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اس کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیے۔ فرمایا کہ معنی روی اختیار کی جائے، اور معنی روی یہی ہے کہ ہر کام کا وقت مقرر کیا جائے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک کم ہو مگر مستقل بنیادوں پر ہو۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ارے مجھے تو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کم کی حیثیت بالکل ہے، کم عمل کی بھی حیثیت ہے، اور زیادہ کی حیثیت اگر اخلاص نہیں ہے تو زیادہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کم ہو یا زیادہ اخلاص ضروری ہے، اور معنی روی کے ساتھ تو بہرحال ہر عمل میں معنی روی ضرور اختیار کی جائے، کیونکہ معنی روی کے بغیر معاملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور ہمیشگی والا جو معاملہ ہے کہ کم عمل ہو مگر ہمیشہ جاری رہے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو فرائض کے بعد اور واجبات کے بعد نماز کے معاملات میں تہجد انتہائی افضل ترین ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے وہ پڑھے۔ اب وہی بات ہے کہ دن میں بار بار دفاتر یا جہاں وہ ملازمت کر رہے ہیں وہ مقامات چھوڑ چھوڑ کے کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے بار بار، تو اس سے انتہائی آرام سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی کیا تہجد پڑھتے ہو یا سارے نوافل دن میں پڑھ لیتے ہو؟ تو ویسے ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا قرب اختیار کرتے ہیں وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے کے لیے بھی ایذا کا سبب بنے۔ بات ہے کہ دفتری امور صحیح طریقے سے انجام نہ دینے سے دفتر کی انتظامیہ کو نہیں پبلک کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ اب اگر کوئی اجازت لے کے چلا جاتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو جو لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے ان سے کیا کہا جائے کہ اب یہ صاحب کل اسی وقت میں آئیں گے اور یہ صرف 10 سے 11 میں ملتے ہیں، باقی پھر نہیں ملیں گے۔ تو دوسروں کو جو عمل تکلیف دے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ ایک عمل کا تو آپ ثواب کما رہے ہیں، لیکن دوسرے کا گناہ جو آپ پہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا جو گناہ آپ کو مل رہا ہے اس کا کیا کریں گے؟ اور یہ معنی روی تو نہیں ہوئی۔ معنی روی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ دیں، دوسرے کو بھی نہ دیں، اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی آرام کا خیال رکھیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگر نماز تہجد پڑھ رہے ہیں تو آپ پورے گھر والوں کو اٹھائے کھڑا کر دیں کہ کسی سے کہیں میرے لیے وضو کا پانی بناؤ، کسی سے کہیں میرے لیے چائے بناؤ، یہ وہ۔ ہاں یہ مستحب ہے تہجد کے معاملات میں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی اہلیہ کو اٹھائیے، ان سے نماز تہجد پڑھنے کو کہیے، فرائض کا بھی انہیں پابند بنائیں، اور اس کے لیے آپ ان سے کہیے کہ وہ نماز تہجد پڑھیں، اس کا بہت ثواب ہے۔ علامہ عینی نے
یعنی اس طریقے کی ترغیب دی ہے کہ اپنی اہلیہ کو اٹھایا جائے نماز تہجد کے لیے، اور ہو سکے تو بچوں وغیرہ کو بھی عادت ڈالنی چاہیے فرائض نمازوں کی ادائیگی کے بعد تہجد کی عادت انہیں بھی ڈالنی چاہیے، کیونکہ اگر بچپن سے عادت پڑ گئی تو پھر عام نمازوں کی طرح جب تہجد قضا ہوگی تب بھی انہیں الجھن ہوگی۔ تو ان اعمال مبارک کا ثواب تو بہت ہے، لیکن اس میں خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر وہ کسی وجہ سے نہیں اٹھ پاتے تو صبح جب وہ اٹھیں گے تب پھر آپ انہیں ترغیب دیجیے گا۔ فرائض پر تو ڈانٹا مارا جا سکتا ہے، نوافل کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا فرائض پر تو آپ مار سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، اور کرنا بھی ہے ایک خاص عمر کے بعد، لیکن نوافل کے معاملے میں بہت زیادہ سختی نہیں کہ میں پڑھتا ہوں تم سب بھی پڑھو، تو شدت جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں ہے نہیں۔ ہاں فرائض میں شدت بہت ضروری ہے۔ بچہ اگر فرض نماز نہیں پڑھتا تو اسے ترغیب دیں اور ایک خاص عمر کے بعد ماریں بھی اسے، کیونکہ بچوں کی تربیت بہرحال فرض ہے اور وہ ایک الگ موضوع ہے۔